اچھا، آج اذان کی طاقت اور تاثیر بتاتا ہوں۔ یہ جو کفر ہے نا، کفر، اس کو کسی چیز سے چوٹ نہیں لگتی، اس کو صرف اللہ کے کلام کی طاقت اور دعوت اسلام سے چوٹ لگتی ہے، اور اذان مکمل دعوت ہے۔ اس کفر کو جو چوٹ لگتی ہے وہ صرف اور صرف اذان سے لگتی ہے۔ اذان کی دعوت، اسلام کی دعوت، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کے مطابق جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو شیطان بلند آواز سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور اتنی دور تک جاتا ہے جہاں اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعہ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ ایک فیملی پر کسی نے جناتی چیزیں مسلط کر دیں، جادو کے ذریعے جنات کو باندھ کر ان پر چھوڑ دیا، مسلط کر دیا ان پر، ان کے گھر میں جنات کو بھیج دیا گیا۔ یہ بھی ایک جادو ہوتا ہے جس کو ہانڈی کا جادو کہتے ہیں۔ ایک ہانڈی ایسے اڑتی ہوئی آتی ہے اور اس گھر میں آ کر ٹوٹتی ہے، جس گھر میں بھی آ کر ٹوٹتی ہے اس گھر میں وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہنومان کا جادو ہوتا ہے۔ یہ ہانڈی والا عمل بڑا سخت عمل ہے۔ اس ہانڈی پر موکلات رہتے ہیں، سفلی موکلات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں اس میں۔ پہلے تو کچھ دیر گھر کے اوپر آ کر گھومتی ہے، پھر ٹھا کر کے ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس گھر کا کچھ نہیں بچتا، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس گھرانے کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ گھر کے اندر ہانڈی آئی اور ٹھا سے پھٹ گئی، اور ان کے اوپر ایک بلائیں گری، ان پر مصیبتیں آئیں، بچے مر گئے، باپ مر گیا، گھر میں طلاقیں ہو گئیں، کاروبار ختم ہو گیا، جو لوگ نوکری میں تھے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا، دنیا کا ہر الزام اور ہر بہتان ان کے اوپر لگا دیا گیا۔ انہوں نے کوئی عمل نہ چھوڑا۔ اس فیملی کے ایک آدمی نے بتایا کہ فیض آباد کے روڈ پر ایک عورت ہے جس کے ذریعے سے میرے سگے بھائی نے ہمارے اوپر جادو کروایا ہے، اور بتایا کہ زمین اور جائیداد کا تنازع تھا۔ والد کے وفات کے بعد ایک بھائی سڑک والی زمین اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ زمین میں لے لیتا ہوں، تو پیچھے کی زمین لے لے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ انصاف کرو، سڑک والی زمین آدھی تو لے، آدھی میں لوں۔ پہلے والا بھائی نہ مانا اور اس نے جواب دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک پیرنی ہے، میں تم سے نمٹ لوں گا۔ وہ اس عورت کے پاس گیا، ایک بوڑھی خاتون تھی جو اپنی آخرت کو بھلا بیٹھی تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر کالے جادو کا کام کرتی تھی۔ میرے پاس اس عورت کے ڈسے ہوئے کئی کیس آئے۔ اس کا بھائی اس کے پاس گیا تو اس عورت نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں، یہ تجھے خود لکھ کر دے گا کہ وہ زمین تیری ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ چند دنوں کے بعد کہ میرے گھر میں ایک ہنومان گھس آیا۔ انسان کی طرح تو دکھتا تھا مگر لمبا سا اس کا قد تھا، اس کے بڑے بڑے بال، اور بالکل ننگا تھا۔ اب وہ میرے گھر میں ایسے ہی پھرتا ہے، مجھے اور میری بیوی کو نظر بھی آتا ہے، ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی حرکتیں کرتا ہے اور گھر کے اندر گند مچاتا ہے۔ ہماری کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی، کاروبار اور رزق ہر چیز برباد ہے۔ میں سب عاملوں کے پاس گیا اور میں اب تھک گیا ہوں، لیکن کسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، میں کیا کروں؟ کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ سگا بھائی زمین کی خاطر ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اس بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ ہنومان ہمیں ستا کر تھک گیا ہے، اس نے خود بتایا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس نے بتایا کہ اس جادوگر عورت نے مجھے تمہارے اوپر مسلط کیا۔ اس نے کہا کہ اس عورت کے پاس جاؤ۔ میں اس عورت کے پاس گیا، اس کے پاؤں پکڑ۔ وہ کہنے لگی کہ میں اتنے لاکھ روپے لوں گی، تیرا عمل واپس کر لوں گی۔ میرے پاس زیادہ تو پیسے نہیں تھے، میں نے لوگوں سے ادھار مانگ کر اس کو لاکھوں روپے دیے، لیکن اس نے اپنا عمل پھر بھی واپس نہیں لیا۔ میں نے اس ہنومان سے کہا کہ اب تو چلا جا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر وہ جادوگرنی مجھے واپس بھیجے گی تو میں چلا جاؤں گا، مجھے تو اس کی طرف سے آگ لگتی ہے، میں تمہیں تنگ کرنے پر مجبور ہوں۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ تم پاگلوں کی طرح سارا دن اذان پڑھو، پاک ناپاک، وضو بے وضو، ہر حالت میں اذان پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کا جادو ہے کہ 5 کلو کا، جب تیرا عمل 5.5 کلو کا ہو جائے گا تب یہ جادو ان پر واپس پلٹے گا۔ اذان پڑھو، دن رات اذان پڑھو، پاک ناپاک، وضو بے وضو، ہر حالت میں اذان پڑھو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کوئی تعویذ دے دیں۔
میں نے ان سے ایک بات کہی کہ تمہاری جنگ کوئی نہیں، یہ جنگ تمہاری ہے، تمہیں خود لڑنی پڑے گی۔ مسائل اور تکالیف کا سامنا تمہیں ہے، تم کہو کہ تمہاری جنگ کوئی اور لڑے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تیار ہوں اور میں تھک گیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ سورہ کافرون والا عمل کرو اور سارا دن اذان پڑھو۔ تمہارا بچہ اذان پڑھے، تمہارا بوڑھا اذان پڑھے، تم خود اذان پڑھو، تمہارے گھر والے اذان پڑھیں، سارا دن اذان پڑھو۔ پہلے تم اذان پڑھ کر انہیں ستاؤ گے، پھر وہ تمہیں ستائیں گے، بالآخر انشاءاللہ فتح تمہاری ہی ہوگی، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ میں نے بتایا کہ ایک بات یاد رکھنا، شیطان عمل کے دوران عجیب وسوسے ڈالتا ہے کہ مریض گھبرا کر عمل چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمل سے اگر تمہاری تکلیف بظاہر بڑھ جائے، تمہیں درد اور تکلیف زیادہ محسوس ہو، تو تم سمجھ جانا کہ یہ عمل مؤثر ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے، اس کے اندر بے بہا تاثیر ہے۔ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب شیطان کو تکلیف ہوتا ہے تو رد عمل چھڑوانے کے لیے انسان کو طرح طرح کے وسوسے اور ڈراؤنی چیزیں دکھاتا ہے۔ دراصل اذان کے عمل کے بعد اس شخص پر جادو کے لیے جادوگروں کی پوری ٹیم کام کر رہی تھی۔ وہ بہت خبیث جادوگر تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ لوگ بھی مستقل اذان کا عمل کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان جادوگروں کے جو موکلات ہیں وہ ہماری چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں اور کان میں آ کے کہتے ہیں ہم اس لاحول والے حکیم سے بھی نمٹ لیں گے۔ پھر ان شیطانی چیزوں نے جانی نقصان پہنچانا شروع کیا۔ ان ظالموں نے بچوں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ ایک دفعہ تو ایک بچے کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ یہ حادثات اس لیے شروع ہوئے کہ گھبرا کر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ عمل چھوڑنا چاہتے ہو اور اسے چھوڑ دو گے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی عامل یا مولوی ڈھونڈو گے۔ یقین جانیے انہوں نے 4.5 مہینے کوشش کی، کیونکہ ان کے اوپر جادوگروں کی پوری ٹیم کام کر رہی تھی۔ پھر 4.5 مہینے بعد ایسا ہوا کہ وہ جادو پلٹ گیا۔ ان جادوگروں پر ایسا پلٹا، ان میں سے جو بڑا جادوگر تھا وہ مر گیا۔ اور جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں نے اپنے بندے بھیجے اور غسل دینے والے سے اس مردے کی حالت پوچھی۔ انہوں نے اس جادوگر کو غسل دینے والے کو کچھ پیسے دے کر پوچھا اس مرنے والے کی مرتے وقت کیا حالت تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ یہ مثال میں نے اس لیے دی تھی کہ ان جادوگروں کا عمل جو ہے 5 کلو کا تھا، جب ان کی اذان کا عمل 5.5 کلو ہوگا تو ان کا ترازو جھک گیا۔ اذان کے اندر یہ طاقت ہے، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ جس گھر میں بھی جادو ہو اذان دو، جس گھر میں جنات ہوں اذان دو، جس گھر میں بھی رزق کی بندش ہو اذان دو، جس گاڑی کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں اس بندے سے کہو کہ اذان کو پڑھے اور دل ہی دل میں اذان پڑھو۔ جس گھر میں جھگڑے نہ رکتے ہوں اذان پڑھا کرو۔ جو دکاندار، جو کاروبار جادو سے باندھ دیا گیا اس کو چاہیے کہ اذان پڑھے۔ جنات لوگوں کی تندور باندھ دیتے ہیں، تندور کے اندر لکڑیاں نہیں جلتی، صرف دھواں اٹھا کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے چولہے باندھ دیے جاتے ہیں، رشتے باندھ دیے جاتے ہیں۔ ان سب عمل کے لیے اذان پڑھنی چاہیے۔ دنیا کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر مصائب کے لیے اذان پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت اور اللہ کی توحید ہے۔ اس کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر آپ حصار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اذان سب سے بڑا حصار ہے۔ شیخ کی طرف سے، میری طرف سے اذان پڑھنے کی سب کو اجازت ہے۔ پھر میں نے انہیں ایک بہت اہم چیز کے بارے میں بتایا۔ اگر کسی کے گھر کے اندر خون کے چھینٹے پڑے تو کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ خون کی چھینٹے ان جناتوں کے آنے کی اطلاع دیتے ہیں جو جادو کا ذریعہ بنتے ہیں اور جادو کو لے کر آتے ہیں۔ یہ ان جناتوں کی خدمت اور منحوسیت کی علامت ہوتی ہے، اور یہ داغ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ دھونے سے صاف نہیں ہوتے۔ اس کا علاج بھی اذان ہے۔ اس کے لیے سارا دن دل ہی دل میں اذان ایسے پڑھے جیسے آپ ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر اس جادوگرنی کا بہت عجیب و غریب انجام ہو، اور اذان کی طاقت سے اللہ جل شانہ نے وہ شیطانی چیزیں میرے ذریعے سلب کروا دیں، ختم کروا دی۔ اذان کے عمل سے اس شیطانی چیزوں کی ہر چیز میں نے خود سلب کروائی۔ جب کوئی انسان یا جنات انسانی مخلوق کے لیے وبا کا ذریعہ بن جائے، پریشانی اور دقتوں کا سبب بن جائے، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ یا تو انہیں دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اگر ان کی زندگی لکھی ہوتی ہے تو ان کا عمل جو ہے سلب ہو جاتا ہے، پھر ان کا عمل کارگر نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے مجھے ذریعہ بنایا۔
میں نے اس کا عمل سلب کر لیا، چھین لیا، تاکہ وہ مخلوق خدا کے لیے مزید وبال نہ بنے، مزید پریشان کرنے والے نہ بنے، لوگوں کو ستانے اور انہیں پریشان کرنے والے نہ بنے۔ بہت خبیث بوڑھی عورت تھی، اس کو کسی نے بتایا میں نے اس کا عمل چھینا ہے، تو وہ عورت میرے پاس آئی، مجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہے اور ہائے ہائے کرتی ہے۔ میں نے اس سے کہا تو ابو لہب کی بیوی جمیلہ سے زیادہ خطرناک ہے، تیرے جیسے خبیث کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب اتری ہے، تو بے شک اس قابل ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسلام نے جادوگروں کا قتل حلال قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت تیرے اوپر کوئی بلا مسلط کرے، تو نے لاتعداد گھروں کو برباد کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے کئی جادوگروں کو توبہ کرائی ہے۔